امام صاحب اس مسجد کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں اور اپنے بارے میں بھی بتائیں۔ میرا نام قاری حافظ عبدالباسط صدیقی ہے۔ میں اس مسجد شریف میں پیش امام اور خطیب ہوں۔ شاہجہان بادشاہ نے جب مسجد بنوائی تھی تو ہمارے بڑے دادا حضور جو اس وقت موجود تھے تو ان کو یہاں مسجد شریف کی خطابت اور امامت کی دستار پہنائی گئی اور یہاں متولی اور اس کے انتظام کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ سلسلہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ فی سبیل اللہ چلا آ رہا ہے، یعنی ان کی خدمات ہمیشہ سے فی سبیل اللہ رہی ہیں۔ اور آج میں نویں پشت کا یہاں پر خطیب اور امام اور متولی اس مسجد شریف کا ہوں۔ یہ مسجد شریف بننے سے پہلے ادھر مسجد شریف موجود تھی اور مدرسہ موجود تھا جو ہمارے بزرگوں کا تھا۔ شاہجہان بادشاہ جب یہاں سے گزرا تو کچھ وقت یہاں ٹھہرا اور ان کی مہمان نوازی اور ان کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ یہاں پر میں اس مسجد شریف کو توسیع کر کے اور بڑا کر کے بنانا چاہتا ہوں اور اس مدرسے کو میں یہاں پر جگہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے اس مسجد شریف کو توسیع کر کے اور اس کو بڑا کر کے بنایا گیا اور جو گنبد رکھے گئے، یہ راہداریاں جو بنائی گئیں، یہ اس مسجد شریف کا وہی قدیمی مدرسہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مغل طرز تعمیر ہے اس کی نشانیاں آپ کو لاہور میں بھی ملیں گی اور بادشاہی مسجد لاہور، اس میں آپ دیکھیں مسجد کا صحن جو ہے بالکل کھلا ہے اور آگے جو ہے کمرہ مسجد کا نماز کے لیے وہ بنا ہوا ہے، باقی سارا صحن اوپن ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو یہ طرز تعمیر عام تھا، لیکن ادھر جو راہداریاں بنائی گئیں، یہ راہداریاں سوال یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے بنائی گئیں؟ تو یقیناً یہ مدرسہ ہی اس مسجد شریف کا اس وقت جو ہے قائم ہوا تھا اور یہ بنایا گیا۔ تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے یہاں پر حضرت عبدالرحمن صدیقی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ انہوں نے اس کی بنیادوں میں بنیاد رکھنے میں، اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور پھر اپنی اس کی اجرت نہیں لی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت آپ سب نے اجرت لی ہے اور آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ کیونکہ 3000 مزدور اس سے کام کرتے تھے جو سب اکثر حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے اور باوجود اس مسجد کا کام ہوتا تھا۔ بہت سارے عالم دین جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے حدیثوں کی اور قرآن پاک کے جو حافظ تھے وہ ایک سپارہ پڑھتے تھے اور سپارے کی جگہ پھر وہ اینٹ رکھتے تھے۔ اس طرح اس مسجد شریف کی تعمیر ہوئی۔ تو جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اجرت نہیں لی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہے اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اگر آپ مجھے کچھ دے سکتے ہو تو آپ مجھے مسجد شریف کا صدر دروازے پر جو ہے میری تربت بنا دینا، ادھر مجھے مقبول کرنا۔ تو آج بھی آپ یہ دیکھیں مسجد شریف کا جو انٹرنس جو ہے اندر داخل ہونے کا دروازہ جو مین گیٹ ہے بیچ والا وہ بند ہے، ادھر جالی لگی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو قبر بنی ہوئی ہے اور قبر کی تختی لگی ہوئی ہے۔ تو ان کے پھر بیٹے حافظ عبدالعلیم صدیقی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اس مسجد شریف کا خطیب اور امام مقرر کیا گیا اور مسجد کے سارے انتظامات ان کے حوالے کیے گئے، ان کو متولی بنایا گیا اور مدرسے کو بھی ان کے انتظام میں انہی کا ادارہ تھا، انہی کے حوالے کیا گیا۔ تو الحمدللہ انہوں نے بھی جو ہے اپنی اجرت نہیں لی اور وہ سلسلہ مدرسہ اور مسجد شریف کا قائم و دائم رہا اور آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اس مسجد شریف میں چند ایک مخصوص پتھر ایسے ہیں جو کہ اس وقت کے لگے ہوئے ہیں، بیچ میں تعمیر ہوتی رہی، بادشاہوں کا انگریزوں کا وقت آیا، بادشاہوں کا وقت گزرا، انگریزوں کا وقت آیا، نوابوں کا وقت آیا، بہت ساری حکومتیں 450 سال میں تبدیل ہوتی رہیں، پاکستان بنا، لیکن مسجد آباد رہی، مدرسہ آباد رہا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری خدمات ہیں اس مسجد شریف میں اور اس مسجد کی تاریخ کا ہم حصہ ہیں اور آج بھی اللہ کا شکر ہے یہ مسجد شریف جو ہے یہ اسی طرح جو ہے آب و تاب کے ساتھ اپنی چمک دمک کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ ابھی ہم وہ پتھر دیکھنے جا رہے ہیں جو مولانا صاحب نے ہمیں بتائی ہے کہ جو اوریجنل جس دور میں یہ بنی تھی تب کے وہ پتھر ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون سی جگہ کے تھے اور وہ پتھر؟ مسجد شریف جو ہے اس مسجد شریف کے آدھی راہداریوں کے کونوں میں دیکھیں یہ ممبر، یہ جو محراب ہے، محراب کے کونوں میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں اسٹون،
اس طرح یہ اسٹون لگا ہوا ہے، یہ پورا ڈیزائن ہے، ایک ہی ڈیزائن کا پتھر ہے، یہ پورا ایک پتھر ہے جس میں ڈیزائن ہے. اور اس طرح پوری مسجد شریف میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 40 کے قریب پتھر ہیں، 39 پتھر مکمل ہیں جو اس مسجد شریف میں لگے مطلب ہیں. یہ کونوں پہ جتنے بھی ہیں یہ اسی ٹائم کے ہیں؟ نہیں، یہ سارے اس ٹائم کے نہیں ہیں، ان میں سے یہ اس ٹائم کا ہے. پتھر اپنی زبان میں خود بات کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ پتھر اس ٹائم کا ہے اور یہ پتھر اس ٹائم کا ہے. اس کی ڈیزائننگ دیکھیں، اس وقت کی فنیشنگ دیکھیں اور کام دیکھیں. باقی بہت سارے اس پلر میں وہ والا پتھر نہیں ہے، تو یہ جو پلر ہے یہ بعد میں رینوویٹ ہوا ہے. ایون اس پلر میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ سامنے 2 پلرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں. جی، شاہ جہاں بادشاہ نے جب یہ مسجد بنوائی تو انہوں نے چاہا کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ ایسا یونیک نقشہ ہو کہ اس جیسی مسجد پوری دنیا میں اس وقت موجود نہ ہو. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم چونکہ اس مسجد کی تاریخ کا حصہ ہیں، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بعض اللہ والوں نے جو ہے ایک آسمانی مسجد شریف کی زیارت کی، دیدار کیا. میں مختصر ہی اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ جو بڑی خوبصورت تھی اور مطلب نعمت تھی. تو انہوں نے جو ہے اپنی اس روحانی طاقت سے جو اس کا جو دیدار کیا تھا، تو انہوں نے اس چیز کا نقشہ وہ پیش کیا کیونکہ ہمارے یہاں جو بزرگ موجود تھے وہ بھی ظاہر اللہ والے تھے اور حافظ قرآن تھے اور صاحب علم تھے. تو وہ نقشہ جب بادشاہ کی خدمت میں ہمارے بزرگوں نے پیش کیا تو بادشاہ کو پسند آیا اور اس میں یہ 100 گنبد جو ہے یہ اس میں موجود تھے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مسجد شریف کے یہ مین گنبد ہے مرکزی. اس مرکزی گنبد سے لے کر اس طرح یہاں پر بھی گنبد ہیں، اس طرح کی گنبد ہیں، یہ راہداریاں بنی ہوئی ہیں. ان سب کی سیٹنگ آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر بہتر انداز میں کی گئی ہے کہ 100 گنبد پوری مسجد شریف میں مکمل ہیں. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ 100 گنبد جو ہے یہ گنے نہیں جاتے. اچھا، گنتی میں مکمل نہیں آتے ہیں 100 پر گنتی میں مکمل نہیں آتے. گننے والا بہت محتاط طریقے سے بھی گنتا ہے تب بھی 99 پہ رک جاتا ہے یا 101 کر دیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ محتاط والے. ویسے اگر ایسے رفلی گنتے ہیں تو وہ تو 60-70 سے اوپر ہی نہیں کرتے ہیں، 80-90-95 پہ ہی رک جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس دادا حضور حضرت قبلہ مفتی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک وقت میں جب یہاں تشریف فرما تھے تو بعد میں پوچھا کہ حضرت اس میں 100 گنبد ہیں لیکن گنے نہیں جاتے، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 100 گنبد پورے ہیں لیکن بعض گنبد اس میں چھپے ہیں، بعض گنبد پوشیدہ ہیں، اور وہ پوشیدہ گنبد جو ہے وہ اگر گنے جاتے ہیں تو اس طرح اس کی گنتی مکمل ہو جاتی ہے 100 گنبد. اور الحمدللہ میں نے اس کو کئی بار 100 گنبد گنے اور لاؤڈ اسپیکر کا کوئی تصور نہیں تھا. تو اس پوری مسجد شریف میں 100 گنبد اس انداز میں تعمیر ہوئے کہ خطیب پیش امام جب مین جگہ سے مرکزی گنبد سے جب تلاوت کرتا ہے یا بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے تو یہاں سے لے کے آخر تک پوری مسجد شریف میں آواز بآسانی سنائی دیتی ہے اور اس کی تکبیر کی آواز پہنچ جاتی ہے. وقت گزرتا رہا، مسجد شریف میں تعمیرات کا مرحلہ اپنے اپنے وقتوں میں ہوتا رہا، ڈیمیجز بھی ہوتی رہیں، ٹوٹ کا شکار رہی، لیکن ابھی بھی الحمدللہ وہ چیز اس کی موجود ہے. اگرچہ اس میں بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے، گورنمنٹ اس کو فقط ایک عمارت کی صورت میں پیش کرنا چاہتی ہے اور اس کی جو مذہبی اور دینی اور جو اس کی فکر ہے وہ اس کو چھپاتی ہے. تو اس سے پہلے جو یہاں پر ایک مسجد موجود تھی جس کو توسیع کر کے اس مسجد کو بنایا گیا، اس مسجد شریف کا نشان آج بھی باقی ہے. یہ بیچ میں آپ محراب دیکھ لیں، صحن کے درمیان میں یہ جو بنی ہوئی جائے نماز، یہ اس سے پہلے کی مسجد کا یہ اس کا نشان ہے جو آج بھی باقی رکھا گیا ہے. ورنہ سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے کہ صحن جو ہے وہ اس کے اندر کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جائے نماز کیوں بنی ہوئی ہے، کس طرح، اس کا بھی ایک مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو قائم رکھا گیا اور اس چیز کو باقی رکھا گیا. اور اس جائے نماز کی روحانیت بھی ہے
ہم چونکہ مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مسجد کا تعلق روحانیت کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو روحانیت کی اس کا تقاضا یہ ہمیں جو ہے ہمیں تاریخ ملتی ہے کہ اللہ کے ولیوں نے اور علماء دین نے کثرت کے ساتھ اس چیز کو خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لائے اور آپ نے ادھر نماز ادا فرمائی ہے، اور دیگر اولیاء کاملین نے آپ کے پیچھے ادھر نماز پڑھی ہے، اور اس طرح اس کا روحانی فیض بھی جاری و ساری ہو رہا ہے۔ کتنے بچے ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس کل بچے جو ہیں نا وہ ہیں تقریباً 60-70 بچے ابھی پڑھ رہے ہیں۔ لوکل ہیں یا باہر سے؟ اس میں زیادہ تر لوکل ہیں، لیکن 30 بچے جو ہیں 30 بچے کم و بیش یہ ہمارے پاس رہائش پذیر ہیں جو سندھ کے مختلف علاقوں سے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس درس نظامی کی تعلیم بھی ہے، ہمارے پاس حکومت پاکستان سے منظور شدہ تعلیمی نصاب جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے معرفت ہے اس کے الحاق سے ہے، تو ہم الحمدللہ پورے قومی دھارے کے ساتھ ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے مسجد میں رکھی گئی وزٹر بک میں اپنے تاثرات قلم بند کرائے۔ اس طرح کی اور ان ڈیپتھ ریویو اور حقیقت جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، قائد اعظم کی جنم بھومی پہ میرے ویڈیو کو آپ اس آئی بٹن کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ، سائننگ آف فرام انٹیریئر سندھ۔